السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نکاح کی جو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر لکھا گیا تھا۔ ایک ایسی شادی جسے خود اللہ نے تقدیر میں لکھا، 22,000 سال پہلے، جب ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب آسمان نے زمین سے بات کی، دن ڈھل چکا تھا، مدینہ کی ہوا میں سکون تھا۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی میں گہری سوچ میں تھے، وہ سکون جہاں سے اکثر وحی کا پیغام آتا تھا۔ مگر اس دفعہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اس دفعہ ایک نورانی فرشتہ آیا جو روشنی میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کا نور انسانی آنکھوں سے دیکھا نہ گیا تھا۔ اس کے 24 چہرے تھے اور ہر چہرہ ایک الگ نور سے چمک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا تم جبریل ہو؟ فرشتہ ادب سے بولا، نہیں یا رسول اللہ، میں جبرائیل نہیں، مجھے آسمان سے ایک مقدس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، میں 2 نوروں کو ملانے آیا ہوں، فاطمہ اور علی کو۔ یہ شادی اس دنیا کی نہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو زمانے کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا گیا تھا، یہ وہ شادی ہے جو تقدیر میں لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل روشن ہو گیا، پوچھا، کب سے لکھا گیا؟ یہ تقدیر کا لکھا ہوا۔ فرشتہ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نکاح 22,000 سال پہلے لکھا گیا تھا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ پورا واقعہ حدیث الکہفی والیوم نمبر 1 پیج نمبر 460 to 461 میں لکھا گیا ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ فاطمہ اور علی کا نکاح انسانی تاریخ سے پہلے آسمانوں میں طے ہو چکا تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کے نکاح کا اعلان کیا تو یہ اعلان ایسا تھا جیسے ستاروں کے درمیان اعلان نکاح ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا، کیا یہ نکاح اتنا سادہ ہوگا؟ نہ جہیز، نہ زیور، نہ شان و شوکت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تم سمجھتے ہو یہ شادی میں نے کی ہے؟ نہیں، اللہ نے خود فاطمہ کو علی کے نکاح میں دیا ہے۔ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے نیچے شب معراج کے وقت۔ میں تو صرف اس آسمانی نکاح کا زمینی اظہار کر رہا ہوں، یعنی یہ شادی صرف مدینہ کی نہیں تھی، یہ تو کائنات کے تاروں میں گونجتی ایک آسمانی صدا تھی۔ یہ واقعہ حدیث العملی اور المعارف میں موجود ہے۔ حدیث یہ واضح کرتی ہے کہ فاطمہ اور علی کا نکاح سب سے پہلے آسمانوں پر ہوا، پھر زمین پر اس کا اظہار ہوا۔ شادی کے ایک دن پہلے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں ان کے ساتھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں جیسی تھیں، چپ چاپ آنسوؤں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ام ایمن، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولی، یا رسول اللہ، ہر شادی میں نے دیکھا ہے کہ دلہن کو زیور، عطر اور ریشم سے سجایا جاتا ہے، مگر آج آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، ام ایمن، دنیا نے جو نہیں دیا جنت نے دے دیا۔ اللہ نے جنت کے درختوں کو حکم دیا کہ اپنے گہنے برسا دیں، موتی، یاقوت، زمرد اور عطر۔
فاطمہ کا مہر دنیا کا نہیں بلکہ جنت کے درختوں کی اطراتی پھولوں سے ہے، طوبا کے درخت کی خوشبو سے۔ اس رات فرشتے آسمان کو سجانے لگے، ستارے اور بھی چمکنے لگے، گویا جنت خود فاطمہ اور علی کے ملن پر مسکرا رہی ہے۔ یہ پورا واقعہ حدیث العملی اور الکہفی میں موجود ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر جنت کا تھا، دنیا کا نہیں۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد لوگوں سے بھر گئی تھی، ہر دل انتظار میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر آئے، ان کا چہرہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جان لو کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ یہ نکاح پہلے آسمانوں میں ہوا، ہزاروں فرشتوں کے سامنے۔ آج میں اللہ کے حکم سے اس آسمانی پیغام کو زمین پر پورا کر رہا ہوں۔ میں اپنی بیٹی جنت کی سربراہ فاطمہ کو اپنے بھائی اللہ کے شیر علی کے نکاح میں دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 40,000 فرشتے اترے، وہی جو پہلے آسمان پر گواہ تھے۔ وہ دن صرف مدینہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے عید سا تھا۔ یہ پورا واقعہ حدیث الدلائل الامامہ اور الطبری میں موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نکاح اللہ کے امر سے ہوا اور فرشتوں کے لشکر نے اس کا شاہد بن کر آسمان کو روشن کر دیا۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہ جانا کہ فاطمہ اور علی کا رشتہ صرف دو انسانوں کا ملن نہیں تھا، یہ دو نوروں کا اتحاد تھا، ایک نور نبوت اور ایک نور امامت۔ یہ نکاح تھا آسمان اور زمین کے درمیان بندھے ہوئے رشتے کا، جسے اللہ نے خود لکھا اور فرشتوں نے اس پر آمین کہا۔